بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج آپ کو یہ کہا جائے یا کہیں سے یہ آفر آئے کہ آپ کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی، غالباً یہ فرضی کہانی ہے لیکن بہرحال موجود ہے کتب میں، تو وہ کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، جبکہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، بہت بڑی سلطنت تو بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا، اور اپنی دولت اور بادشاہت پہ بہت زیادہ فخر بھی کرتا تھا، اور اسے ناز تھا کہ میری بہت بڑی سلطنت ہے۔ لیکن ایک دن اس نے بہت عجیب و غریب قسم کا اعلان کروا دیا کہ جو شخص میری بنائی ہوئی قبر میں یا میری ہی قبر میں ایک رات گزارے گا، اگر وہ زندہ بچ گیا تو اگلے دن اس کو میں اپنی آدھی سلطنت سے نواز دوں گا۔ اکثر و بیشتر لوگ سنتے رہے اس اعلان کو، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی۔ ایک غریب ترین شخص تھا جو کہ غالباً گدھا چلاتا تھا اور اس کے ذریعے وہ اپنے کام نکالتا تھا، روزی روٹی کرتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں غریب تو ویسے ہی ہوں، حالات میرے ویسے ہی قسمہ پرسی کا شکار ہے، لہٰذا میں یہ کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ جی بادشاہ سلامت، میں ایک رات آپ کی قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بخوشی رات کا انتظار کیا اور اس کو رات کو قبر بتا دی کہ فلاں قبر ہے اور اس کے اندر جا کے لیٹ جاؤ۔ وہ شخص قبر میں لیٹ گیا۔ لوگوں نے اوپر سے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، چٹائی اور پھٹے یا جو اینٹوں کی سلیب وغیرہ جو بناتے ہیں سیمنٹ کی، وہ سب رکھ دی، باقاعدہ قبر تیار ہو گئی، وہ اندر لیٹ گیا۔ جب رات ہوئی تو کچھ اندر دفن ہونے کے کچھ دیر کے بعد فرشتے آئے اور اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس شخص پہ بڑا خوف سے لرزہ طاری ہوا، منہ سے آواز نہ نکلے۔ کافی دیر وہ اسی شش و پنج میں رہا کہ میں کیا جواب دوں اور کیا سوال ہو رہے ہیں۔ خیر اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اس نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں گدھا گاڑی چلاتا ہوں اور اس طریقے سے اپنی روزی روٹی کرتا ہوں۔ اس نے کہا گدھے پہ کو کتنا کھلاتے ہو، کہ کتنا اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس پہ ظلم تو نہیں کرتے؟ اس قسم کے سوال و جواب ہوئے۔ بہرحال وہ زندہ بچ گیا۔ دوسرے دن صبح الصبح بادشاہ کے لوگ آئے اور انہوں نے جب قبر کھودی تو وہ زندہ برآمد ہوا۔ اس کو نکال کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے کہ بادشاہ سلامت، یہ زندہ بچ گیا ہے۔ بادشاہ نے حسب وعدہ اس کو آدھی سلطنت دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ادھر یہ سنیے کہ اس شخص نے جو غریب گدھے گاڑے والا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی دی ہوئی آدھی سلطنت نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے سوال کیا سب کے سامنے کہ کیوں؟ میں تجھے آدھی سلطنت دے رہا ہوں اور اپنے وعدے پر قائم ہوں۔
تو کیوں نہیں لے رہا وہ سلطنت؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت غریب آدمی ہوں، کھانے پینے کے میرے حالات انتہائی ناگفتہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر ایک وقت کھا لوں تو دوسرے وقت کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ گدھے کو میں اپنے بڑی مشکلوں سے کھانا اور یا چارہ وغیرہ اس کو میں کھلاتا ہوں۔ رات کو مجھ سے اس قسم کے سوالات ہوئے ہیں تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ اگر میں صرف اپنے رعیت میں جو موجود گدھا ہے اس کے کھلانے پلانے سے متعلق صحیح سوال کے جواب نہیں دے سکتا تو میں اتنی بڑی آدھی سلطنت میں اگر کچھ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی غلط کام ہوتے ہیں تو میں ان کے سوال کے جواب کیسے دوں گا؟ لہٰذا بادشاہ سلامت، آپ کو آپ کی سلطنت مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ وہ اس شخص پر بھی لرزہ طاری ہوا۔ بادشاہ نے توبہ طائب کی اور آئندہ سے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ تو یہ جو واقعہ ہے وہ ہم نے جو اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں، ہمارے زیر نگیں جو جانور، جو انسان، بیوی بچے، چھوٹے بڑے جو کچھ بھی ہمارے زیر اثر ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، حکومتوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نہر فرات کے پاس ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا۔ تو ہمارے حکمرانوں یا ہمارے جو ہم نے اپنی گھروں کے اندر چھوٹی سلطنتیں ہیں ہماری، اس کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بہت بڑے سبق کا حامل ہے، اس پر غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکہم اللہ خیرا۔